أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اور بتلا دے ان کو مثل دنیا کی زندگی کی جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے اور پھر رلا ملا نکلا اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ، پھر کل کو ہو گیا چورا چورا ہوا میں اڑتا ہوا. اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت. مال اور بیٹے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر ہے توقع. اور جس دن ہم چلائیں پہاڑ اور تو دیکھے زمین کو کھلی ہوئی اور گھیر بنائیں ہم ان کو، پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو. اور جس دن ہم چلائیں پہاڑ اور تو دیکھے زمین کو کھلی ہوئی اور گھیر بلائیں ہم ان کو، پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو. اور سامنے آئیں تیرے رب کے صف باندھ کر، آ پہنچے تم ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار. نہیں تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرر کریں گے ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ، اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ. پھر تو دیکھے گناہگاروں کو ڈرتے ہیں اس سے جو اس میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں ہائے خرابی، کیسا ہے یہ کاغذ، نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات جو اس میں نہیں آ گئی. اور پائیں گے جو کچھ کیا ہے سامنے، اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا کسی پر. خلاصہ تفسیر. اس سے پہلے دنیاوی زندگی اور اس کے سامان کی ناپائیداری ایک شخصی اور جزوی مثال سے بیان فرمائی تھی. اب یہی مضمون عام اور کلی مثال سے واضح کیا جاتا ہے، اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں،
پھر وہ بعد اس کے کہ سرسبز و تر و تازہ تھے خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑا لیے پھرتی ہو۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ آج ہری بھری نظر آتی ہے، کل اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، جب چاہیں ایجاد کریں، ترقی دیں، اور جب چاہیں فنا کر دیں۔ اور جب اس حیات دنیا کا یہ حال ہے اور مال و دولت حیات دنیا کی ایک رونق اور اس کے توابع میں سے ہے، تو خود مال و اولاد تو اور بھی زیادہ سریع الزوال ہے۔ اور جو اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ کو باقی رہنے والے ہیں، وہ آپ کے رب کے نزدیک یعنی آخرت میں اس دنیا سے ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجے بہتر ہے۔ یعنی اعمال صالحہ سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں ضرور پوری ہوں گی، اور اس کی امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، بخلاف متاع دنیا کے۔ اس سے دنیا میں بھی انسانی امیدیں پوری نہیں ہوتی، اور آخرت میں تو کوئی احتمال ہی نہیں۔ اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ یہ ابتدا میں ہوگا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ایک کھلا میدان پڑا ہے، کیونکہ پہاڑ، درخت، مکان کچھ باقی نہ رہے گا۔ اور ہم ان سب کو قبروں سے اٹھا کر میدان حساب میں جمع کر دیں گے، اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے کہ وہاں نہ لایا جائے، اور سب کے سب آپ کے رب کے روبرو یعنی موقف حساب میں برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے۔ یہ احتمال نہ رہے گا کہ کوئی کسی کی آڑ میں چھپ جائے، اور ان میں جو قیامت کا انکار کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو آخر تم ہمارے پاس دوبارہ پیدا ہو کر آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار یعنی دنیا میں پیدا کیا تھا، مگر تم پہلی پیدائش کا مشاہدہ کر لینے کے باوجود اس دوسری پیدائش کے قائل نہ ہوئے، بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے۔ اور نامہ اعمال خواہ داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دے کر اس کے سامنے کھلا ہوا رکھ دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کو دیکھ کر اس سے یعنی اس کی سزا سے ڈرتے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا کہ نہ کیا ہوا گناہ لکھ لے، یا کی ہوئی نیکی جو شرائط کے ساتھ کی جائے اس کو نہ لکھے۔ معارف و مسائل۔ والباقیات الصالحات، مسند احمد، ابن حبان اور حاکم نے بروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور عقیلی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی باقیات صالحات ہیں۔ یہی مضمون طبرانی نے بروایت حضرت سعد بن عبادہ بھی روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم و ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے، یعنی سارے جہاں سے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرو، کیونکہ یہ 99 باب بیماری اور تکلیف کے دور کر دیتا ہے۔
جن میں سب سے کم درجے کی تکلیف ہم یعنی فکر و غم ہے۔ اسی لیے اس آیت میں لفظ باقیات صالحات کی تفسیر حضرت ابن عباس، اکرمہ، مجاہد نے یہی کی ہے کہ مراد اس سے یہی کلمات پڑھنا ہے، اور سعید بن جبیر، مسروق اور ابراہیم نے فرمایا کہ باقیات صالحات سے 5 نمازیں مراد ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آیت میں باقیات صالحات سے مراد مطلق اعمال صالحہ ہیں، جن میں یہ کلمات مذکورہ بھی داخل ہیں، 5 نمازیں بھی اور دوسرے تمام نیک اعمال بھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ الفاظ قرآن کے مطابق بھی یہی ہے، کیونکہ ان الفاظ کا لفظی مفہوم وہ اعمال صالحہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ سب ہی اللہ کے نزدیک باقی اور قائم ہیں۔ ابن جریر طبری اور قرطبی نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کھیتی 2 قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال و اولاد ہے، اور آخرت کی کھیتی باقیات صالحات ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقیات صالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہیں کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اس پر موقوف ہے، اور عبید ابن عمر نے فرمایا کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں۔ اس پر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت دلالت کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر بخش دیا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قیامت کے دن سب کو خطاب ہوگا کہ آج تم اسی طرح خالی ہاتھ بغیر کسی ساز و سامان کے ہمارے سامنے آئے ہو جیسا تمہیں اول پیدائش کے وقت پیدا کیا تھا۔ بخاری، مسلم، ترمذی میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو، تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد و عورت ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز ہر ایک کو ایسا شغل اور ایسی فکر گھیری رہے گی کہ کسی کو کسی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔ قرطبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں جو آیا ہے کہ مردے برزخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں ملبوس ہو کر ملاقات کریں گے، وہ اس حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ وہ معاملہ قبر اور برزخ کا ہے، یہ میدان حشر کا۔ اور بعض روایات حدیث میں جو یہ منقول ہے کہ میت اپنے اسی لباس میں میدان حشر میں اٹھے گا جس میں اس کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے کفن اچھے بنایا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے۔ اس کو بعض حضرات نے شہیدوں پر محمول کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محشر میں بعض لوگ ملبوس اٹھیں اور بعض ننگے، اس طرح دونوں قسم کی روایات جمع ہو جاتی ہیں۔ جزا عین عمل ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی سب اہل محشر اپنے کیے ہوئے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ اس کا مفہوم عام طور پر حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا کو حاضر و موجود پائیں گے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سید محمد انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس تعبیر کی ضرورت نہیں، روایات حدیث بے شمار اس پر شاہد ہیں کہ یہی اعمال دنیا و آخرت کی جزا و سزا بن جائیں گے، ان کی شکلیں وہاں بدل جائیں گی۔ نیک اعمال جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لیں گے، اور برے اعمال جہنم کی آگ اور سانپ و بچھو بن جائیں گے۔ احادیث میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مال قبر میں ایک بڑے سانپ کی شکل میں آ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں،
نیک عمل ایک حسین انسان کی شکل میں انسان کو قبر کی تنہائی میں کچھ وحشت دور کرنے کے لیے انس دلائے گا. قربانی کے جانور پل صراط کی سرواری بنیں گے. انسان کے گناہ محشر میں بوجھ کی شکل میں ہر ایک کے سر پر لاد دیے جائیں گے. قرآن میں یتیموں کے مال کو ناحق کھانے کے بارے میں ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ان تمام آیات و روایت کو عموماً مجاز پر محمول کیا جاتا ہے. اگر اس تحقیق کو لیا جائے تو ان میں کسی جگہ مجاز کی ضرورت نہیں رہتی، سب اپنی حقیقت پر رہتی ہے. قرآن نے یتیم کے ناجائز مال کو آگ فرمایا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی آگ ہی ہے، مگر اس کے آثار محسوس کرنے کے لیے اس دنیا سے گزر جانا شرط ہے. جیسے کوئی دیا سلائی کے بکس کو آگ کہے تو صحیح ہے، مگر اس کے آگ ہونے کے لیے رگڑ کی شرط ہے. اسی طرح کوئی پیٹرول کو آگ کہے تو صحیح سمجھا جائے گا، اگرچہ اس کے لیے ذرا سی آگ سے اتصال شرط ہے. اس کا حاصل یہ ہوا کہ انسان جو کچھ نیک یا بد عمل دنیا میں کرتا ہے، یہ عمل ہی آخرت میں جزا و سزا کی شکل اختیار کرے گا. اس وقت اس کے آثار و علامات اس دنیا سے الگ دوسرے ہو جائیں گے. واللہ اعلم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا. اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس تھا جن کی قسم سے، سو نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. سو کیا اب تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو رفیق میرے سوائے، اور وہ تمہارے دشمن ہیں. برا ہاتھ لگا بے انصافوں کے بدلے. سو کیا اب تم ٹھہراتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو رفیق میرے سوائے، اور وہ تمہارے دشمن ہیں.
برا ہاتھ لگا بے انصافوں کے بدلے. دکھا نہیں لیا تھا میں نے ان کو بنانا آسمان کا اور زمین کا، اور نہ بنانا خود ان کا، اور میں وہ نہیں کہ بناؤں بہکانے والوں کو اپنا مددگار. اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم مانتے تھے، پھر پکاریں گے سو وہ جو جواب نہ دیں گے ان کو، اور کر دیں گے ہم ان کے اور ان کے بیچ مرنے کی جگہ. اور دیکھیں گے گناہگار آگ کو، پھر سمجھ لیں گے کہ ان کو پڑنا ہے اس میں اور نہ بدل سکیں گے اس سے رستہ. اور بے شک پھیر پھیر کر سمجھائی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر ایک مثل، اور ہے انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑالو. اور لوگوں کو جو روکا اس بات سے کہ یقین لے آئیں جب پہنچی ان کو ہدایت اور گناہ بخشوائیں اپنے رب سے، سو اسی انتظار نے کہ پہنچے ان پر رسم پہلوں کی یا آ کھڑا ہو ان پر عذاب سامنے کا. اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو خوشخبری اور ڈر سنانے کو، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر جھوٹا جھگڑا کہ ٹلاویں اس سے سچی بات کو، اور ٹھہرا دیا انہوں نے میرے کلام کو، اور جو ڈر سنا دیے گئے ٹھٹھا. اور اس سے زیادہ ظالم کون جس کو سمجھایا گیا اس کے رب کے کلام سے، پھر منہ پھیر لیا اس کی طرف سے، اور بھول گیا جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں اس کے ہاتھ. ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ہے بوجھ، اور اگر تو ان کو بلائے راہ پر تو ہرگز نہ آئیں راہ پر اس وقت کبھی. اور تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے رحمت والا، اگر ان کو پکڑے ان کے کیے پر تو جلد ڈالے ان پر عذاب. پر ان کے لیے ایک وعدہ ہے، کہیں نہ پائیں گے اس سے ورے سرک جانے کی جگہ. اور یہ سب بستیاں ہیں جن کو ہم نے غارت کیا جب وہ ظالم ہو گئے، اور مقرر کیا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ. خلاصہ تفسیر. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا. اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا، کیونکہ جنات کا عنصر غالب جس سے وہ پیدا کیے گئے ہیں آگ ہے، اور عنصر نار کا مقتضا پابند نہ رہنا ہے. مگر اس اقتداء عنصری کی وجہ سے ابلیس معذور نہ سمجھا جائے گا، کیونکہ اس تقاضۂ عنصری کو خدا تعالی کے خوف سے مغلوب کیا جا سکتا تھا. تو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کی ذریت، اولاد اور توابع کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، یعنی میری اطاعت چھوڑ کر اس کے کہنے پر چلتے ہو، حالانکہ وہ ابلیس اور اس کی جماعت تمہارے دشمن ہیں کہ ہر وقت تمہیں ضرر پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں. یہ ابلیس اور اس کی ذریت کی دوستی ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. بدل اس لیے کہا کہ دوست تو بنانا چاہیے تھا مجھے، لیکن انہوں نے میرے بدلے شیطان کو دوست بنا لیا، بلکہ دوست ہی نہیں اس کو خدائی کا شریک بھی مان لیا. حالانکہ میں نے ان کو نہ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت اپنی مدد یا مشورے کے لیے بلایا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، یعنی ایک کے پیدا کرنے کے وقت دوسرے کو نہیں بلایا. اور میں ایسا عاجز نہ تھا کہ کسی کو بالخصوص گمراہ کرنے والوں کو یعنی شیاطین کو اپنا دست و بازو بناتا، یعنی مدد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو خود قادر نہ ہو، اور تم یہاں ان کو شریک خدائی سمجھتے ہو. قیامت میں حقیقت معلوم ہوگی. اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالی مشرکین سے فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو اپنی امداد کے لیے پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ کر دیں گے جس سے بالکل ہی مایوسی ہو جائے، ورنہ بغیر آڑ کے بھی ان کا مدد کرنا ممکن نہ تھا. اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر بھی منکر آدمی جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے.
اور اس پر بھی منکر آدمی جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جنات اور حیوانات میں اگرچہ شعور و ادراک ہے مگر وہ ایسا جدال اور جھگڑا نہیں کرتے، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ہدایت پہنچ چکی جس کا تقاضا تھا کہ ایمان لے آتے، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے کفر و معصیت سے مغفرت مانگنے سے اور کوئی امر مانے نہیں بجز اس کے کہ وہ ان کو اس کا انتظار ہو کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ ہلاکت اور عذاب کا ان کو بھی پیش آ جائے، یا یہ کہ عذاب ان کے روبرو آ کھڑا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عذاب ہی کا انتظار ہے، ورنہ اور سب حجتیں تو تمام ہو چکی۔ اور رسولوں کو تو صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں، جس کے لیے معجزات وغیرہ کے ذریعے کافی دلائل ان کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے زائد ان سے کوئی فرمائش کرنا جہالت ہے، اور کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق بات کو بچلا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا ہے، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاوے پھر وہ اس سے روگردانی کرے اور جو کچھ اپنے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جائے۔ ہم نے اس حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اس وجہ سے کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں تو ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں، کیونکہ کانوں سے دعوت حق سنتے نہیں، دلوں سے سمجھتے نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، اور تاخیر عذاب کی وجہ سے جو ان کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحمت والا ہے، اس لیے مہلت دے رکھی ہے کہ اب ان کو ہوش آ جائے اور ایمان لے آئیں تو ان کی مغفرت کر دی جائے، ورنہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر ان سے ان کے اعمال پر داروگیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، مگر ایسا نہیں کرتا۔ ان کے عذاب کے واسطے ایک معین وقت ٹھہرا رکھا ہے، یعنی روز قیامت کے اس سے اس طرف، یعنی پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے، یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے کسی پناہ کی جگہ میں جا چھپیں اور اس سے محفوظ رہیں۔ اور یہی قاعدہ پہلے کفار کے ساتھ برتا گیا، چنانچہ یہ بستیاں جن کے قصے مشہور و مذکور ہیں، جب انہوں نے یعنی ان کے بسنے والوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت معین کیا تھا، اسی طرح ان موجودہ لوگوں کے لیے بھی وقت معین ہے۔ معارف و مسائل۔ ابلیس کے اولاد اور ذریت بھی ہے۔ وَذُرِّيَّتَهُ اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کے اولاد و ذریت ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ ذریت سے مراد معین و مددگار ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ شیطان کی صلبی اولاد بھی ہو، مگر ایک صحیح حدیث جس کو حمیدی نے کتاب الجمع بین الصحیحین میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذریت اس کے انڈوں سے پھیلتی ہے۔ قرطبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا تو قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ اولاد صلبی ہونے کے متعلق بھی ایک حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ واللہ اعلم۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان واقع ہوا ہے۔ اس کی شہادت میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں تو آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کے رسول پر بھی، اور عمل میں ان کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہے، اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ شخص کہے گا کہ میں تو اس اعمال نامے کو نہیں مانتا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہمارے فرشتے تو تمہاری نگرانی کرتے تھے، وہ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا اور نہ ان کو پہچانتا ہوں، نہ میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ لوح محفوظ سامنے ہے، اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے۔ وہ کہے گا میرے پروردگار آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے۔ تو اب وہ کہے گا کہ میرے پروردگار میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے مانوں جو میری دیکھی بھالی نہیں؟ میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر و شرک پر گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس روایت کا مضمون صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو میں نہ ہٹوں گا جب تک پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں دو دریا یا چلا جاؤں قرنوں۔ پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک بھول گئے اپنی مچھلی، پھر اس نے اپنی راہ کر لی دریا میں سرنگ بنا کر۔ پھر جب آگے چلے تو کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو لا ہمارے پاس ہمارا کھانا، ہم نے پائی اپنے اس سفر میں تکلیف۔ بولا وہ دیکھا تو نے جب ہم نے جگہ پکڑی اس پتھر کے پاس سو میں بھول گیا مچھلی، اور یہ مجھ کو بھلا دیا شیطان ہی نے کہ اس کا ذکر کروں، اور اس نے کر لیا اپنا رستہ دریا میں عجیب طرح۔ کہا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے، پھر الٹے پھرے اپنے پیر پہچانتے، پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں کا جس کو دی تھی ہم نے رحمت اپنے پاس سے اور سکھلایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔ کہا اس کو موسیٰ نے
کہے تو تیرے ساتھ رہوں اس بات پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ جو تجھ کو سکھلائی ہے بھلی راہ. بولا تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ. اور کیوں کر ٹھہرے گا؟ دیکھ کر ایسی چیز کو کہ تیرے قابو میں نہیں اس کا سمجھنا. کہا تو پائے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو ٹھہرنے والا اور نہ ٹالوں گا تیرا کوئی حکم. بولا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مت پوچھیو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع نہ کروں تیرے آگے اس کا ذکر. خلاصہ تفسیر. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے جن کا نام یوشع تھا، رواہ البخاری، فرمایا کہ میں سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا. اور وجہ اس سفر کی یہ ہوئی تھی کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ فرمایا تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا میں. مطلب یہ تھا کہ ان علوم میں کہ جن کو قرب اللہ کی تحصیل میں دخل ہے میرے برابر کوئی نہیں. اور یہ فرمانا صحیح تھا اس لیے کہ آپ نبی اولو العزم تھے، آپ کے برابر دوسروں کو یہ علم نہیں تھا، لیکن ظاہراً لفظ مطلق تھا، اس لیے اللہ تعالی کو منظور ہوا کہ آپ کو احتیاط فی الکلام کی تعلیم دی جائے. غرض ارشاد ہوا کہ ایک ہمارا بندہ مجمع البحرین میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. مطلب یہ تھا کہ بعض علوم میں وہ زیادہ ہے، گو ان علوم کو قرب الہی میں دخل نہ ہو جیسا ان قریب واضح ہوگا. لیکن اس بنا پر جواب میں مطلقاً تو اپنے کو عالم کہنا نہ چاہیے تھا. غرض موسیٰ علیہ السلام ان کے ملنے کے مشتاق ہوئے اور پوچھا کہ ان تک پہنچنے کی کیا صورت ہے. ارشاد ہوا کہ ایک بیجان مچھلی اپنے ساتھ لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ شخص وہیں ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا اور یہ بات فرمائی. پس جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے، وہاں کسی پتھر سے لگ کر سو رہے اور وہ مچھلی بھی اذنہ تعالی زندہ ہو کر دریا میں جا پڑی. یوشع علیہ السلام نے بیدار ہو کر مچھلی کو نہ پایا. ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو اس کا ذکر کروں گا، مگر ان کو مطلق یاد نہ رہا. شاید اہل و عیال اور وطن وغیرہ کے خیالات کا ہجوم ہوا ہوگا جو ذکر کرنا بھول گئے، ورنہ ایسی عجیب بات کا بھول جانا کم ہوتا ہے. لیکن جو شخص ہر وقت معجزات دیکھتا ہو اس کے ذہن میں سے کسی ادنا درجے کی عجیب بات کا نکل جانا کسی خیال کے غلبے سے عجب نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھنے کا خیال نہ رہا. اس طرح سے اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے اور مچھلی نے اس کے قبل زندہ ہو کر دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی. پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے اور دور نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہم کو تو اس سفر یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی اور اس کے قبل کی منزلوں میں نہیں تھکے تھے، جس کی وجہ ظاہراً موقع مقصود سے آگے بڑھ آنا تھا. خادم نے کہا کہ لیجئے دیکھیے عجیب بات ہوئی. جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے اور سو گئے تھے اس وقت اس مچھلی کا ایک قصہ ہوا اور میرا ارادہ آپ سے ذکر کرنے کا ہوا، لیکن میں کسی دوسرے دھیان میں لگ گیا، سو میں اس مچھلی کے تذکرے کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کو ذکر کرتا. اور وہ قصہ یہ ہوا کہ اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی. ایک عجیب طور پر تو خود زندہ ہو جانا ہے، دوسرا عجیب طور یہ کہ وہ مچھلی دریا میں جہاں کو گزری تھی وہاں کا پانی بطور خرق عادت کے اسی طرح سرنگ کے طور پر ہو گیا تھا، غالباً پھر مل گیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکایت سن کر فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی، وہاں ہی لوٹنا چاہیے. سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے. غالباً وہ راستہ سڑک کا نہ ہوگا اس لیے نشان دیکھنے پڑے. سو وہ وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر علیہ السلام کو پایا جن کو ہم نے اپنے خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی. مقبولیت کے معنی میں ولایت اور نبوت دونوں کا احتمال ہے. ہم نے ان کو اپنے پاس سے یعنی بلا واسطہ اسباب اکتساب ایک خاص طور کا علم سکھلایا تھا. مراد اس سے علم اسرار کونیہ ہے جیسا واقعات آئندہ سے معلوم ہوگا، اور اس علم کو حصول قرب الہی میں کچھ دخل نہیں.
جس علم کو قرب میں دخل ہے وہ علم اسرار الہیہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام بڑھے ہوئے تھے. غرض موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یعنی آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے، اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو من جانب اللہ سکھلایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں. ان بزرگ نے جواب دیا، آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا، یعنی آپ مجھ پر روک ٹوک کریں گے، اور معلم پر تعلیم کے متعلق متعلم کی روک ٹوک کرنے سے مصاحبت مشکل ہے، اور بھلا ایسے امور پر روک ٹوک کرنے سے آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں، یعنی ظاہر میں وہ امور بوجہ منشا معلوم نہ ہونے کے خلاف شرع نظر آئیں گے اور آپ خلاف شرع امور پر سکوت نہ کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر یعنی ضابط پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا، یعنی مثلا اگر روک ٹوک سے منع کر دیں گے میں روک ٹوک نہ کروں گا، اسی طرح اور کسی بات میں بھی خلاف نہ کروں گا. ان بزرگ نے فرمایا اچھا، تو اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتداءً ذکر نہ کر دوں. معارف و مسائل. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس واقعے میں موسیٰ سے مراد مشہور پیغمبر موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں. نوف بکالی نے جو دوسرے کسی موسیٰ کی طرف اس واقعے کو منسوب کیا ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس پر سخت رد منقول ہے، اور فتح کے لفظی معنی نوجوان کے ہیں. جب یہ لفظ کسی خاص شخص کی طرف منسوب کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا خادم مراد ہوتا ہے، کیونکہ خدمتگار اکثر قوی جوان دیکھ کر رکھا جاتا ہے جو ہر کام انجام دے سکے. اور نوکر و خادم کو جو ان کے نام سے پکارنا اسلام کا حسن ادب ہے کہ نوکروں کو بھی غلام یا نوکر کہہ کر خطاب نہ کرو بلکہ اچھے لقب سے پکارو. اس جگہ فتح کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے مراد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم. اس جگہ فتح کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم. اور روایات حدیث میں ہے کہ یہ خادم یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف علیہ السلام تھے. بعض روایات میں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، مگر اس میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح روایات سے ان کا نام یوشع بن نون ہونا تو ثابت ہے، باقی اور خواب و حالات کا ثبوت نہیں. مجمع البحرین کے لفظی معنی ہر وہ جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں. اس جگہ مجمع البحرین سے کون سی جگہ مراد ہے؟ چونکہ قرآن و حدیث میں اس کو معین طور پر نہیں بتلایا، اس لیے آثار و قرائن کے اعتبار سے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بحر فارس و روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے. ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آذربائیجان کے قریب ایک جگہ کو کہا ہے. بعض نے بحر اردن اور بحر قلزم کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے، اور بعض نے کہا یہ مقام طنجہ میں واقع ہے. ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ افریقہ میں ہے. سدی نے آرمینیا میں بتلایا ہے. بعض نے بحر اندلس جہاں بحر محیط سے ملتا ہے وہ موقع بتلایا ہے. واللہ اعلم. بہرحال اتنی بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام معین کر کے بتلا دیا تھا جس کی طرف ان کا سفر واقع ہوا ہے. اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری و صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. اللہ تعالی اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ اب ادب کا مقتضا یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے.
یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر اللہ تعالیٰ کا عطاب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ اعلم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہیں تو مجھے ان سے استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ اس لیے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ تو ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آ گئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالی نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، کیونکہ اس سفر سے کافی تکان ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقضاء الہی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تھکان بھی محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا کہ اس وقت آپ کو اس واقعے کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا، یعنی منزل مقصود وہی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھلا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آ گئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرایہ اور اجرت کے کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا، آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا، اور دوسرا بطور شرط کے، اور تیسرا قصدن۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے۔
اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے. خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا. لڑکا مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا, یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے, اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجئے. آپ میری طرف سے عذر کی حد پر پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا, یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا. انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے. انہوں نے انکار کر دیا. اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا چاہتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا. آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا, اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, یعنی اب شرط پوری ہو چکی, اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے. اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا کر کہا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یعنی یہ ہے حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ صبر کر لیتے تو ان دونوں کی اور کچھ خبریں معلوم ہو جاتی. صحیح بخاری میں یہ طویل حدیث اس طرح آئی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ بنی اسرائیل اور نوجوان ساتھی کا نام یوشع بن نون ہونا اور جس بندے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا نام خضر ہونا تصریحاً مذکور ہے. آگے آیات قرآن کے ساتھ ان کے مفہوم اور تفسیر کو دیکھیے. سفر کے بعض آداب اور پیغمبرانہ عزم کا ایک نمونہ. لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا, یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے کہا, جس کا مطلب اپنے سفر کا رخ اور منزل مقصود رفیق کو بتانا تھا. اس میں بھی حسن ادب ہے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی باخبر کر دینا چاہیے. متکبر لوگ اپنے خادموں اور نوکروں کو ناقابل خطاب سمجھتے ہیں, نہ اپنے سفر کے متعلق ان کو کچھ بتاتے ہیں. حقبہ کی جمع ہے. اہل لغت نے کہا کہ حقبہ 80 سال کی مدت ہے. بعض نے اس سے زیادہ کو حقبہ قرار دیا. صحیح یہ ہے کہ زمانے دراز کو کہا جاتا ہے, تحدید و تعیین کچھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ بتلا دیا کہ مجھے مجمع البحرین کی اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں کے لیے اللہ تعالی کا حکم ہوا ہے, اور عزم یہ ہے کہ کتنا ہی زمانہ سفر میں گزر جائے, جب تک اس منزل مقصود پر نہ پہنچوں سفر جاری رہے گا. اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں پیغمبرانہ عزم ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے افضل ہونا موسیٰ علیہ السلام کی خاص تربیت اور ان کے معجزے. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. قرآن و سنت کی تسبیحات سے واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں بھی ایک خاص امتیاز حاصل ہے. اللہ تعالی کی ہم کلامی کا خاص شرط ان کی مخصوص فضیلت ہے, اور حضرت خضر علیہ السلام کی تو نبوت میں بھی اختلاف ہے, اور نبوت کو تسلیم بھی کیا جائے تو مقام رسالت حاصل نہیں, نہ ان کی کوئی کتاب ہے نہ کوئی خاص امت. اس لیے بہرحال موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بدرجہ افضل ہیں. لیکن حق تعالی اپنے مقربین کی ادنا سی کمی اور کوتاہی کی اصلاح فرماتے ہیں. ان کی تربیت کے لیے ادنا سی کوتاہی پر بھی سخت عتاب ہوتا ہے, اس کا تدارک بھی ان سے اسی پیمانے پر کرایا جاتا ہے. یہ سارا قصہ اسی خاص انداز تربیت کا مظہر ہے. ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا تھا کہ میں سب سے زیادہ
علم والا ہوں۔ حق تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا تو ان کی تنبیہ کے لیے ایک ایسے بندے کا ان کو پتہ دیا گیا جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک خاص علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا علم ان کے علم سے درجے میں بہت بڑھا ہوا تھا، مگر بہرحال وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے طلب علم کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ کہیں اور بھی علم ہے جو مجھے حاصل نہیں، تو اس کے حاصل کرنے کے لیے طالب علمانہ سفر کے لیے تیار ہو گئے اور حق تعالی ہی سے اس بندے خضر علیہ السلام کا پتہ پوچھا۔ اب یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات یہیں آسانی سے کرا دیتے، یا موسیٰ علیہ السلام ہی کو طالب علم بنا کر سفر کرانا تھا تو پتہ صاف بتا دیا جاتا جہاں پہنچنے میں پریشانی نہ ہوتی۔ مگر ہوا یہ کہ پتہ ایسا مبہم بتلایا گیا کہ جس جگہ پہنچ کر مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے اس جگہ وہ ہمارا بندہ ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اس مچھلی کے متعلق اتنا ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لیں۔ اس سے زائد یہ کچھ معلوم نہیں کہ یہ مچھلی کھانے کے لیے ساتھ رکھنے کا حکم ہوا تھا یا کھانے سے علیحدہ، دونوں احتمال ہیں۔ اسی لیے مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ بھونی ہوئی مچھلی کھانے کے لیے رکھی گئی تھی اور اس سفر کے دونوں ساتھی دوران سفر اس میں سے کھاتے بھی رہے۔ اس کا نصف حصہ کھایا جا چکا تھا۔ اس کے بعد بطور معجزہ یہ بھونی ہوئی اور آدھی کھائی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ ابن عطیہ اور بعض دوسرے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ مچھلی بطور معجزے کے پھر دنیا میں باقی بھی رہی اور بہت دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ اس کی صرف ایک کروٹ ہے اور دوسری کھائی ہوئی ہے۔ ابن عطیہ نے خود بھی اپنا دیکھنا بیان کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ناشتہ کھانے کے علاوہ ایک علیحدہ زنبیل میں مچھلی رکھنے کا حکم ہوا تھا، اس کے مطابق رکھ لی گئی تھی۔ اس میں بھی اتنی بات تو متعین ہے کہ مچھلی مردہ تھی، زندہ ہو کر دریا میں چلے جانا ایک معجزہ ہی تھا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ ایسا مبہم دیا گیا کہ آسانی سے جگہ متعین نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتلاء و امتحان ہی تھا۔ اس پر مزید امتحان کی یہ صورت پیدا کی گئی کہ جب عین موقع پر یہ لوگ پہنچ گئے تو مچھلی کو بھول گئے۔ آیت قرآنی میں یہ بھول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیق دونوں کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ نسیا حوتہما، لیکن حدیث بخاری سے جو قصہ ثابت ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں جانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ صرف یوشع بن نون نے یہ واقعہ عجیبہ دیکھا اور ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائیں تو ان کو بتلاؤں گا، مگر بیداری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر نسیان مسلط کر دیا اور بھول گئے۔ تو یہاں دونوں کی طرف بھولنے کی نسبت ایسی ہوگی جیسے قرآن میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان میں دریائے شیریں اور دریائے شور دونوں سے موتی اور مرجان نکلنے کا بیان آیا ہے۔ حالانکہ موتی و مرجان صرف دریائے شور سے نکلتے ہیں، مگر محاورات میں تغلیباً ایسا لکھنا ایک عام بات ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ سے آگے سفر کرنے کے وقت تو مچھلی کو ساتھ لینا دونوں ہی بزرگ بھولے ہوئے تھے، اس لیے دونوں کی طرف نسیان منسوب کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک دوسری آزمائش تھی کہ منزل مقصود پر پہنچ کر مچھلی کے زندہ ہو کر پانی میں گم ہو جانے سے حقیقت کھل جاتی ہے اور مقام متعین ہو جاتا ہے، مگر ابھی اس طالب حق کا کچھ اور بھی امتحان لینا تھا، اس لیے دونوں پر بھول مسلط ہو گئی اور پورے ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر کرنے کے بعد بھوک اور تکان کا احساس ہوا۔ یہ تیسرا امتحان تھا، کیونکہ عادتاً تکان اور بھوک کا احساس اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، وہیں مچھلی یاد آ جاتی تو اتنے طویل سفر کی مزید تکلیف نہ ہوتی، مگر اللہ تعالی کو منظور یہی تھا کہ کچھ اور مشقت اٹھائے۔ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد بھوک پیاس کا احساس ہوا اور وہاں مچھلی یاد آئی اور یہ معلوم ہوا کہ ہم منزل مقصود سے بہت آگے آ گئے، اس لیے پھر اسی نشان قدم پر واپس لوٹے۔ مچھلی کے دریا میں چلے جانے کا ذکر پہلی مرتبہ تو سرابن
کے لفظ سے آیا ہے۔ سرب کی جمع سرب کے معنی سرنگ کے ہیں جو پہاڑوں میں راستہ بنانے کے لیے کھودی جاتی ہے یا شہروں میں زمین دوز راستہ بنانے کے لیے کھودی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مچھلی تب دریا میں گئی تو جس طرف کو جاتی پانی میں ایک سرنگ سی بنتی چلی گئی کہ اس کے جانے کا راستہ پانی سے کھلا رہا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہو۔ دوسری مرتبہ جب یوشع ابن نون نے موسیٰ علیہ السلام سے اس واقعے کا ذکر سفر طویل کے بعد کیا، وہاں وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا کے الفاظ سے اس واقعے کو بیان کیا۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پانی کے اندر سرنگ بنتے چلے جانا خود ایک واقعہ عجیبہ خرق عادت تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی نبوت کا مسئلہ قرآن کریم میں اگرچہ اس صاحب واقعہ کا نام مذکور نہیں بلکہ عبدا من عبادنا کہا گیا، مگر صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام خضر بتلایا گیا ہے۔ خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں۔ ان کا نام خضر ہونے کی وجہ عامہ مفسرین نے یہ بتلائی ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو کیسی ہی زمین ہو وہاں گھاس اگ جاتی اور زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ قرآن کریم نے یہ بھی بات نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے ثابت ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلاف شرع ہیں اور حکم شریعت سے کوئی استثناء بجز وحی الہی کے ہو نہیں سکتا، جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ولی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی، ان کی بنا پر ظاہر شریعت کے کسی حکم کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کو بذریعہ وحی الہی بعض خاص احکام وہ دیے گئے تھے جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اس استثنائی حکم کے ماتحت کیا، خود ان کی طرف سے اس کا اظہار بھی قرآن کے اس جملے میں ہو گیا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یعنی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ امر الہی سے کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں، مگر ان کے کچھ تکوینی خدمتیں من جانب اللہ سپرد کی گئی تھیں، انہی کا علم دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی، اسی لیے اس پر اعتراض کیا۔ تفسیر قرطبی، بحر محیط، ابو حیان اور اکثر تفاسیر میں یہ مضمون و عنوانات مختلفہ مذکور ہے۔ کسی ولی کو ظاہر شریعت کے حکم کے خلاف ورزی حلال نہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بہت سے جاہل غلط کار تصوف کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور ہے، بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں جائز ہیں، اس لیے کسی ولی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کھلا ہوا زندقہ اور باطل ہے، یہ کھلا ہوا زندقہ اور باطل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جا سکتا ہے۔ شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی و رسول اور اولو العزم پیغمبر ہونے کے حضرت خضر علیہ السلام سے تعظیم و تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعظیم و تکریم اور اتباع کرے، اگرچہ شاگرد اپنے استاد سے افضل و اعلیٰ بھی ہو۔ عالم شریعت کے لیے جائز نہیں کہ خلاف شرع امر پر صبر کرے۔ انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا،
حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور کیسے صبر کریں گے جبکہ آپ کو حقیقت امر کی اطلاع نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے جو علم عطا ہوا ہے اس کی نوعیت آپ کے علم سے مختلف ہے، اس لیے آپ کو میرے معاملات قابل اعتراض نظر آئیں گے جب تک کہ میں ان کی حقیقت سے آپ کو مطلع نہ کر دوں۔ آپ اپنے فرض منصبی کی بنا پر اس پر اعتراض کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جانے اور ان سے علم سیکھنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے یہ اطمینان تھا کہ ان کا کوئی فعل در حقیقت خلاف شرع نہیں ہوگا، گو ظاہر میں سمجھ میں نہ آئے، اس لیے صبر کرنے کا وعدہ کر لیا، ورنہ ایسا وعدہ کرنا بھی کسی عالم دین کے لیے جائز نہیں۔ لیکن پھر شریعت کے بارے میں دینی غیرت کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس وعدے کو بھول گئے۔ پہلا واقعہ تو زیادہ سنگین بھی نہیں تھا، صرف کشتی والوں کا مالی نقصان یا غرق ہونے کا صرف خطرہ ہی تھا جو بعد میں رفع ہو گیا۔ لیکن بعد کے واقعات میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، اور جب لڑکے کے قتل کا واقعہ دیکھا تو شدت کے ساتھ اعتراض کیا اور اپنے اعتراض پر کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ اگر آئندہ اعتراض کروں تو آپ کو حق ہوگا کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ کسی نبی اور پیغمبر سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ خلاف شرع کام ہوتا دیکھ کر صبر کرے۔ البتہ چونکہ دوسری طرف بھی پیغمبر ہی تھے، اس لیے بالآخر حقیقت کا انکشاف اس طرح ہوا کہ یہ واقعات جزئیہ خضر علیہ السلام کے لیے عام قواعد شرعیہ سے مستثنی کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وحی الہی کے مطابق کیا۔ علم موسوی اور علم خضری میں ایک بنیادی فرق اور دونوں میں ظاہری تضاد کا حل۔ یہاں طبعی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی تصریح کے مطابق ان کو جو علم عطا ہوا تھا اس کی نوعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے مختلف تھی، مگر جبکہ یہ دونوں علم حق تعالی ہی کی طرف سے عطا ہوئے تھے تو ان دونوں کے احکام میں تضاد و اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی تحقیق تفسیر مظہری میں حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ اقرب الی الصواب اور دل کو لگنے والی ہے۔ ان کی تقریر کا مطلب جو میں سمجھا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ جن حضرات کو اپنی وحی اور نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں وہ عموماً تو وہی حضرات ہوتے ہیں جن کے سپرد اصلاح خلق کی خدمت ہوتی ہے۔ ان پر کتاب اور شریعت نازل کی جاتی ہے جن میں خلق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے اصول و قواعد ہوتے ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بتصریح نبوت و رسالت آیا ہے وہ سب کے سب ایسے ہی تھے جن کے سپرد تشریعی اور اصلاحی خدمات تھیں۔ ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی، مگر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں جن کے لیے عام طور سے ملائکۃ اللہ مقرر ہیں، مگر زمرہ انبیاء میں بھی اللہ تعالی نے بعض کو اسی قسم کی تکوینی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسی زمرے میں سے ہیں۔ تکوینی خدمات واقعات جزئیہ سے متعلق ہوتی ہیں کہ فلاں شخص ڈوبنے والے کو بچا لیا جائے یا فلاں کو ہلاک کر دیا جائے، نہ ان کے احکام عوام سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات جزئیہ میں بعض وہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ ایک شخص کو ہلاک کرنا تشریعی قانون کے خلاف ہے، مگر تکوینی قانون میں اس خاص واقعے کو عام تشریعی قانون سے مستثنی کر کے اس شخص کے لیے جائز قرار کر دیا گیا ہے جس کو اس تکوینی خدمت پر مأمور فرمایا گیا ہے۔ ایسے حالات میں شرعی قوانین کے علماء اس استثنائی حکم سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اس کو حرام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جو شخص تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنی کر دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ حق پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں یہ تضاد نظر آتا ہے وہ در حقیقت تضاد نہیں ہوتا، بعض واقعات جزئیہ کا عام قانون شریعت سے استثناء ہوتا ہے۔ ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استثناء بذریعہ وحی نبوت ہو، کسی ولی کا کشف و الہام ایسا استثناء کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں۔
اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کا لڑکے کو بظاہر ناحق قتل کرنا ظاہر شریعت میں حرام تھا، لیکن حضرت خضر تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنی کر کے معمور کیے گئے تھے۔ ان پر کسی غیر نبی کے کشف و الہام کو قیاس کر کے کسی حرام کو حلال سمجھنا، جیسے بعض جاہل صوفیوں میں مشہور ہے، بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واقعہ نقل کیا ہے کہ نجدہ حروری خارجی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے نابالغ کو کیسے قتل کر دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اگر کسی بچے کے متعلق تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے عالم یعنی خضر علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا، تو تمہارے لیے بھی نابالغ کا قتل جائز ہو جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ خضر علیہ السلام کو تو بذریعہ وحی نبوت اس کا علم ہوا تھا، وہ اب کسی کو نہیں ہو سکتا کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جس کو بذریعہ وحی اس قسم کے واقعات کے متعلق کسی حکم خداوندی سے کسی خاص شخص کو مستثنا کرنے کا علم ہو سکے۔ اس واقعے سے بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کسی شخص کو کسی حکم شرعی سے مستثنا قرار دینے کا نبی صاحب وحی کے سوا کسی کو حق نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔